یادگار رمضان ٹرانسمیشن پیش کرنے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے سیونگ ہوم ڈپارٹمنٹل اسٹور IHRI دادا بھائی گروپ آف کمپنیز وڈیرا ٹریول اینڈ ٹورز رومی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کاسموس ریٹیلرز شان مارکیٹنگ جے پردیسی ریحان آٹا چکی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے. رمضان کا مہینہ جاری و ساری ہے اور ہم موجود ہیں یادگار رمضان ٹرانسمیشن جو کہ وائس آف میمن نیوز پہ آپ دیکھ رہے ہیں. میں بڑا خوش ہوتا ہوں جب رمضان آتا ہے اور مجھے یہ سعادت ملتی ہے کہ جی رمضان ٹرانسمیشن ریکارڈ کرنی ہے. میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. میں خود پورا رمضان، جیسے ہم رمضان کا انتظار کرتے ہیں کہ اتنا بابرکت مہینہ ہے جس میں نزول قرآن ہوا اور چاروں طرف گہما گہمی ہوتی ہے، تراویحوں میں لوگ جا رہے ہیں افطار کے لیے، ماشاءاللہ ہر جگہ رونق ہوتی ہے، سحری میں گھروں میں رونق ہوتی ہے، افطار کے ٹائم پہ رونق ہوتی ہے، مناجات ہوتے ہیں، ہم دعائیں کرتے ہیں. تو اے کاش کہ یہ یادگار رمضان ٹرانسمیشن اور یہ رمضان بھی ہمارے لیے یادگار بن جائے. تو اس کے ساتھ ہی میں ہماری جو فارمیٹ ہے علامہ محمد احمد قادری صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ، اور حافظ بلال جو ہے ہمارے نعت خواں انشاءاللہ آپ کو اپنی ثنا خوانی سے محظوظ فرمائیں گے. اور ہمارے ساتھ میرے بہت پیارے دوست ہیں، بھائی ہیں. میں تو ان کی اپنی فیملی کی طرح ان کو کنسیڈر کرتا ہوں. سوراشٹر میمن جماعت کے پہلے جنرل سیکریٹری تھے، اب اس دفعہ وہ ماشاءاللہ صدر کے منصب پہ آ گئے. اور میں جب ان کی جماعت میں جاتا ہوں تو میرا دل اتنا خوش ہوتا ہے جس طرح سے یہ لوگ خدمت کر رہے ہوتے ہیں. ایک ہجوم لگا ہوا ہوتا ہے کیونکہ چھوٹی جماعت ہے، غریب جماعت ہے، اور وہاں پہ کام بہت زیادہ ہوتا ہے. اور اب ماشاءاللہ ان کو آل پاکستان میمن فیڈریشن میں بھی ایک عہدہ دیا گیا ہے. تو عرفان ہونانی صاحب بہت بہت شکریہ سر، آپ ہماری ٹرانسمیشن میں تشریف لائے. ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام پاک سے. حافظ بلال صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے اس بابرکت محفل کا آغاز کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. یہ تھے حافظ بلال قادری صاحب. اب ہم چلتے ہیں ہمارے علامہ محمد احمد صاحب کی طرف. علامہ صاحب یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات ہیں. یہ ہماری جو ٹرانسمیشن ہے افطار ٹرانسمیشن ہے، کیا ہمارا دین کہتا ہے کہ افطار میں جب ہم بیٹھیں تو کیا ذوق، کیا شوق، کس طرح سے ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو کہ آپ نے پھر سے یہ پروگرام سجایا. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. دیکھیں، افطار کا جو وقت ہوتا ہے وہ بہت ہی بابرکت وقت ہوتا ہے. اس وقت میں بندے کو چاہیے کہ اپنے رب سے اس طرح مانگے کہ جیسے بچہ اپنی ماں سے بچپنے میں مانگتا ہے، روتا ہے، بلکتا ہے، بس اپنی ماں کی توجہ اپنی طرف کرنا چاہتا ہے. اسی طرح انسان کو چاہیے، مسلمان کو چاہیے کہ افطار کے وقت
اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس طرح لو لگا لیں۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ پچھلے چند سالوں سے، یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے یہ پروگرام سجایا ہے، ورنہ پچھلے چند سالوں سے ایک ٹرینڈ بن چکا ہے، رمضان ٹرانسمیشن کے نام پر جو بے حیائی کا کام ہوتا ہے، جو لوگوں کے ساتھ بدسلوکی ہوتی ہے، اسے دیکھ کر سچ میں افسوس ہوتا ہے کہ سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے اس کے اندر کہ افطار کے وقت جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں لو لگانے کا وقت ہے، اس وقت گھر کے لوگ جو ہے وہ ٹی وی پر نشریات دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، نشریات میں اگر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس نشریات کے اندر بے حیائی ہو رہی ہوتی ہے، اس نشریات کے اندر لوگوں کے ساتھ جھوٹا مذاق ہو رہا ہوتا ہے، وہاں لوگوں کے احساسات کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، وہاں چند لوگ بٹھائے جاتے ہیں جو بیچارے مسکین ہوتے ہیں، اور پوری دنیا کے سامنے ان کی غریبی اور ان کی مسکین جو مجبوری ہے اس کا فائدہ اٹھا کر صرف ٹرینڈنگ پانے کے لیے لوگوں کے سامنے انہیں ذلیل کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہمارے یہاں رواج بن چکی ہیں، اللہ رب العالمین ہم تمام کو اس سے محفوظ فرمائے۔ دوسری سب سے بڑی چیز چند سالوں سے یہ ہو چکا ہے کہ رمضان ٹرانسمیشن کے نام پر افطار سے پہلے تو نعتیں بھی ہوتی ہیں، تلاوت بھی ہوتی ہے، اچھی اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں، عین افطار کے بعد جو ہے وہ گیم شو کے نام سے پروگرام لانچ کیا جاتا ہے، اس کے اندر والعیاذ باللہ ہماری عوام کو اس طرح دکھایا جاتا ہے کہ ہماری عوام جو ہے وہ الفاظ تو بڑا سخت ہے لیکن مجبوری ہے کہ نا کہ ہماری عوام کو بھکاری بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ایک ایک گفٹ ہیمپر دینے کے لیے عورتیں چلا رہی ہوتی ہیں، بچے چلا رہے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے پڑ رہے ہوتے ہیں، انہیں لالچ دی جاتی ہے شور کرو یہ کرو۔ تو یہ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے مسلمانوں کو کس طرف لگا دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ ہم افطار کے وقت اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کریں، درود شریف کی کثرت کریں، گھر میں جب بیٹھیں دستر پر، تو روایتوں میں آتا ہے کہ جب انسان افطار کے وقت دستر پر بیٹھتا ہے تو کھجور اپنے ہاتھ میں لے کر جو دعا مانگتا ہے افطار کے وقت، اللہ رب العالمین اس کی وہ دعا کو رد نہیں فرماتا۔ اور اب ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کھجور اٹھا کر دعا کرنا تو دور کی بات ہے، ہم آخری لمحے تک ٹی وی پر ہماری نظریں ہوتی ہیں، ہمیں یہ ساری برکتوں سے ہم محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین پھر سے ہمیں اسی طریقے سے روزہ افطار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے ہمارے اسلاف کرتے تھے۔ اے کاش کہ یہ ٹرانسمیشن جو ہماری ہے ایک اچھی نیت سے، ایک اچھے خلوص سے، ایک اچھی محبت سے ہم آپ کے لیے پیش کرتے ہیں کہ اس میں کوئی خرافات نہ ہو۔ عموماً جو علماء کرام زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ جن اس افطار ٹرانسمیشن ہو یا سحری ٹرانسمیشن ہو، وہاں خواتین کا کوئی عمل و دخل نہیں ہے، کیونکہ ہمارا دین بھی منع کرتا ہے، ان کی آواز بھی اپنے گھر سے باہر نہ جانی چاہیے۔ تو یہاں تو جو آپ سب کو ہی پتہ ہے، میں کیا اس کا ذکر کروں، اور یہ علماء ہماری رہنمائی فرما سکتے ہیں کہ جی اس کے لیے کیا ہونا چاہیے۔ تو اس کے بعد ہم انشاءاللہ علامہ احمد صاحب سے بھی پوچھیں گے کہ کچھ باتیں تو ایسی ہیں کہ دل خراش ہوتی۔ اب ہم چلتے ہیں ہمارے مہمان کی طرف۔ ہمارے مہمان کیا ہیں؟ وہ ہمارے بھائی بھی ہیں، عرفان ہونانی صاحب۔ ماشاءاللہ رمضان شریف اور آپ کی جماعت، ہر جماعت کام کرتی ہے، آپ کی جماعت بھی کیا کام کر رہی ہے، کیا خدمت کر رہی ہے لوگوں کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ عبدالرؤف بھائی، ایک دفعہ پھر آپ نے مجھے مدعو کیا، اور آپ تھوڑی سی زیادتی کرتے ہیں ماشاءاللہ، بڑے بڑے عالم دین کے آگے ہمیں بٹھا دیتے ہیں، اور ان کے علم کے آگے ہمارا علم بالکل زمین پر ہے، لیکن جو اللہ پاک تھوڑی بہت صلاحیت دیتے ہیں ہم بات کر لیتے ہیں اس کے اوپر۔ رمضان بے شک اتنا بڑا مہینہ، اتنا بابرکت مہینہ ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں دو تھیوریز بن چکی ہیں رمضان کے حوالے سے، یا دین یا ہمارے دنیاوی دیگر معاملات کے اندر بھی۔ ایک تھیوری تو وہ جو اللہ پاک نے ہمیں 1400-1450 سال پہلے بتائی گئی، اس تھیوری پہ آپ نے زندگی گزارنی، اور ایک تھیوری ہے جو ہم نے یہاں جنریٹ کر لی اپنے تئیں، جو ہم کانسیپٹ ہمارے جو ہے بکھر چکے ہیں کہ رمضان آیا کس لیے ہے، اور ہمارے یہاں پاکستان میں رمضان ایز فیسٹیول بھی منایا جاتا ہے۔ ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں رمضان کی جہاں عبادت کی خوشی ہوتی ہے وہاں یہ بھی خوشیاں ہوتی ہے کہ ایک رونق لگے گی، ایک میلہ سا لگے گا، ہم افطاری تک لوگ جاگ رہے ہوں گے، سحری تک جاگ رہے ہوں گے، پھر افطاری کا وقت ہوگا، آپ جس اسٹور میں جائیں رش ہی رش ہے، کھانا پینا، کپڑے لتے سب چل رہا ہوتا ہے، گھوڑا گاڑی والے آئے ہیں، جھولے والے آئے ہیں، تو کہ ممانعت نہیں ہے اس کی، لیکن جو پیور تھیوری ہے اس کو ہم کہیں نہ کہیں ہم اس کو بیک شیڈو کر دیتے ہیں، ہم اس کو پیچھے ڈال دیتے ہیں۔
ہر معاملے کے اندر زندگی میں اب ہمارے ساتھ یہ مس کانسیپٹ بنتا جا رہا ہے. دیکھیں علم حاصل کرنا دین کے اندر سب سے زیادہ علم کے اوپر فوکس کرنے کو کہا گیا, جماعتیں بھی اس پہ کرتی ہے. علم کا مطلب ہے, جو ڈکشنریکل ورڈز ہیں اس کا جو میننگز ہیں وہ ہے جاننا, پہچاننا. سب سے بڑا علم یہ ہے اپنا مقصد حیات, کہ ہم کس لیے دنیا میں آئے, ہم آئے کس لیے ہیں اور ہم کر کیا رہے ہیں. تو بالکل ڈفرینٹ تھیوریز پہ ہم چل پڑے. رمضان بھی اسی طرح اللہ پاک نے دیا کس لیے ہے اور ہم نے ہم کر کیا رہے ہیں. ہر انسان کو اپنے آپ کو رات کو سوتے وقت نا 1-2 منٹ کے لیے آنکھیں بند کر کے سوچنا چاہیے کہ ہم ہر معاملے کے اندر, چاہے وہ رمضان ہو, رمضان کے علاوہ 11 رمضان کا اثر پورے 11 مہینے ہوتا ہے. رمضان ہماری ٹیوننگ کے لیے, ہماری سروس کے لیے آتا ہے. اللہ پاک بہانے دیتا ہے, لوٹ لو جتنا چاہیے لوٹ لو, اور اس کا اثر 11 ماہ تک رہتا ہے. ہم کہیں اور نکل گئے. تو علم اللہ نے دیا کہ مقصد حیات کیا ہے, گول آف لائف کیا ہے, آپ اچیو کیا کرنے آئے ہو. یا صرف ہم دنیا میں صرف اپنے بچوں, بال بچوں کا, اپنے ماں باپ کا اور اپنے تعلیم اور خالی کھانے پینے کے لیے آئے, اب کمانے کے لیے آئے, ایسا ہرگز نہیں ہے. وہ ایک ضرور ہے, لیکن ہم آئے کسی اور کے لیے. اللہ پاک نے آج کی تھیوری کو 1400 سال پہلے بتایا 2 آیتوں میں. الہاکم التکاثر, تم مال کی کثرت میں لگ گئے, حتی زرتم المقابر, تم قبروں تک جا پہنچے. اس 2 آیت کے اندر پوری جو آج ہم کریں اس کا فلسفہ اللہ نے بیان کر دیا, جو کہ ہمارے اس وقت بیان اس تنبیہ کر دی گئی ہے. خدا کے واسطے اپنے آپ کو دین کی طرف راغب کر لیں. تو جماعت کی طرف رغبت بھی دراصل دین کی طرف رغبت کا ایک حصہ ہے. آپ جماعتوں میں, ہر جماعت میں آپ جاتے ہیں, میں اکثر کہتا ہوں کہ مسجد اور مدارس کے بعد سب سے اچھی جگہ یہی ہے. اور جو جماعت ہوتی ہے وہ بھی ایک طرح سے عبادت کی جگہ ہے, جہاں پہ لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہو, جہاں پر لوگوں کی زندگی آسان ہوتی ہو. آپ کے ساتھ میں اگر ہم 2-4 کیس ہی صرف ہم ڈسکس کر لیں تو مردوں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں گے کہ 25-25, 30-30 سال کی بیوہ عورتیں ہیں, بچے ان کے 2 بیٹیاں یتیم ہیں اور دونوں کی دونوں نابینا ہیں. اللہ اکبر. اس کے قدموں میں آپ پوری جان کی دولت ڈال دو, کس کام کی اس کے. ہماری جماعتوں میں, تمام جماعتوں میں, ہر جماعت کام کرتی ہے میمن کمیونٹی کے اندر. اور جس نے بھی ایک شروع کیا آج سے 60-70 سال پہلے, یہ اجر عظیم ہے ان کا اور صدقہ جاریہ ہے کہ ہماری میمن کمیونٹی بہت حد تک سنبھال لیتی ہے, جماعتیں سنبھال لیتی ہے. ہماری جماعت چھوٹی, جو بھی تھوڑے دیر پہلے کہ بڑی جماعتوں کا الگ کرائٹیریاز ہوتے ہیں, ان کی پرابلمس ڈفرینٹ ہوتی ہیں, چھوٹی جماعتوں کی ڈفرینٹ پرابلمس ہوتی ہیں. ہماری چادر بھی لمیٹڈ ہوتی ہے, اس لمیٹڈ چادر کے اندر جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں. اور جب کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ڈونرز کے بھی دل میں ڈالتا ہے. ہر آدمی, ہر انسان کو اللہ پاک نے کچھ خوبی دی ہے. جس کے پاس علم دیا وہ علم سے فائدہ پہنچاتا ہے, جو وقت دے سکتا ہے وہ وقت سے فائدہ پہنچاتا ہے, جس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ مال دے کے فائدہ پہنچاتا ہے. تو جب جماعتیں کام کرتی ہیں نا تو بہت سارے خواتین کے, بچوں کے, یتیم بچوں کے, بچوں کی شادیوں کے, لوگوں گھروں کے, کرایوں کے مسائل حل ہوتے ہیں, اور ہر جماعتوں میں ہوتے ہیں الحمدللہ. آپ 2 منٹ کے لیے آپ سوچیں, آپ شہر کو آپ تھوڑا سا سروے لیں, آپ رینڈم سا, آپ کو میمن فقیر بہت کم ملے گا, بہت ہی شاذ و نادر ملے گا. دوسری کمیونٹیز میں ہے, اس لیے کہ میمن کو کوئی تکلیف ہوتی ہے وہ اپنی جماعت میں چلا جاتا ہے اور سمہا وہ کام ہو جاتا ہے اس کا. یہ اللہ پاک کا بڑا احسان ہے ہم پر. تو ہماری جماعت بھی یہی کام کرتی ہے, دیگر جماعتیں بھی یہی کام کرتی ہیں. اور اسی کی تمہید کے ساتھ میں اس لیے لمبی باندھ لی کہ میں ینگ جنریشن کو, خاص طور پہ ہماری یوتھ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جو جماعتوں سے دور بھاگتے ہیں کہ خدا را جماعتوں کی طرف آئیں. 30% لوگ ہی صرف جماعت سے کنیکٹڈ ہیں, 70% کوئی بھی جماعت کا ممبر اپنی جماعتوں سے کنیکٹڈ ہی نہیں. بالکل. جب ہم کمیونٹی میں کنیکٹ ہی نہیں ہوں گے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارے نیچے کیا پرابلمز ہیں. صرف نماز اور روزے رکھنا عبادت تو ضرور ہے, لیکن اللہ پاک نے حقوق العباد بھی دیا ہے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی سنت ہے. پوری زندگی آپ اسٹڈی کر لیں تو وہ خدمت خلق میں ہی گزری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی کے لیے کام کرنا, کسی کے لیے زبان اٹھانا. دیکھیں, مدد کرنا صحابی کی سنت ہے, اس مدد کے لیے کسی کی سفارش کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مالی طور پر اتنے مستحکم نہیں تھے, تو جب کوئی سائل آتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ فلاں صحابی کے پاس چلے جاؤ اور میرا نام لے کے ان سے آپ مدد لے لو. تو کسی کے لیے کام کرنا, کسی کے لیے آواز اٹھانا, یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. بے شک مدد سے بہتر سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تو ہمیں اس کو سوچنا چاہیے کہ اگر کسی کے پاس وقت ہے,
काबिलियत है, पैसा है, तो वो आएँ, जमातों से जुड़ें, काम करें। काम होता है, बहुत होता है। लोगों को एक मिसकॉन्सेप्ट है कि शायद जमातों में काम नहीं होता होगा, या कुछ अपनों को नवाजा जाता है। ऐसा नहीं है। हर जगह दीनदार लोग होते हैं, हर जगह मुत्तकी लोग होते हैं, अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह से खौफ रखते हैं। जमातों से कनेक्ट होइए। आपको लगता है कि कुछ लोग हम उनसे बेहतर कर सकते हैं, नई जनरेशन को अल्लाह पाक ने बड़ी समझ दी है, तालीम याफ्ता है, डिजिटलाइज है, तो वो बेहतर तौर पे, हमसे भी बेहतर तौर पे काम कर सकती है। कनेक्ट होने की देर है। तो ये मेरा सबको पैगाम है, जो अगर सुन रहे हैं तो प्लीज़ अपनी अपनी जमातों से कनेक्ट होइए। जी, मैं जो हमारी यूथ है, स्पेशली इरफान भाई ने भी वही जिक्र किया, मैं भी कहूँगा कि जी देखें, ये पाके करो नहीं करें कि भाई अब वो फलाना कर रहा है तो करने दो, हमें क्या, पाके करो तो ये पाके करो नहीं करें, और जमातों में जाएं, कम से कम जाएं तो सही। देखिए, जब आप जाएंगे तो आपको स्पेस भी मिलेगा, आप देखेंगे काम कैसे हो रहा है, तो आपको आगे संभालना किसने, यूथ ने संभालना है ना। ये भी हमारी 3rd 4th जनरेशन जो काम कर रही है जमातों में, वही है ना, कि वहीं से चल रहा है सिलसिला। जैसे इरफान भाई ने जिक्र किया, शबाब वहाँ तक जाया जैसे शुरू किया था, तो आप लोग भी जुड़ें और अपनी जमातों के साथ काम करें। इंशाल्लाह जब एक मरतबा आपको मज़ा आ गया ना कि काम में क्या मज़ा है, तो फिर इंशाल्लाह आप कहेंगे कि नहीं जी, अल्लाह की रज़ा इसी में है, और अपनी जमातों को सर्व करना है, अपने भाई बहनों को सर्व करना है। हाफिज़ साहब, नात हो जाए। हो करम सरकार, अब तो हो गए गम बेशुमार। हो करम सरकार, अब तो हो गए गम बेशुमार। हो करम सरकार, अब तो हो गए गम बेशुमार। हो करम सरकार, अब तो हो गए गम बेशुमार। जानो दिल तुम पर फिदा, ऐ दो जहां के ताजदार। जानो दिल तुम पर फिदा, ऐ दो जहां के ताजदार। मैं अकेला और मसाइल जिंदगी के बेशुमार। मैं अकेला और मसाइल जिंदगी के बेशुमार। आप ही कुछ कीजिए ना ऐशे आली वक़ार। आप ही कुछ कीजिए ना ऐशे आली वक़ार। याद आता है तवाफ़े खानाए काबा, मुझे याद आता है तवाफ़े खानाए काबा मुझे, और लिपटना मुल्तज़म से वालहा ना बार बार। और लिपटना मुल्तज़म से वालहा ना बार बार। संगे असवद चूम कर मिलता मुझे कैफो सुरूर। संगे असवद चूम कर मिलता मुझे कैफो सुरूर। चैन पाता देख कर दिल मुस्तजाबो मुस्तजार। चैन पाता देख कर दिल मुस्तजाबो मुस्तजार।
یا خدا دکھلا حتیم پاک میزاب و مقام، یا خدا دکھلا حتیم پاک میزاب و مقام، اور صفا مروہ مجھے بغیر رسول ذی وقار، جا رہا ہے قافلہ طیبہ نگر روتا ہوا، جا رہا ہے قافلہ طیبہ نگر روتا ہوا، میں رہا جاتا ہوں تنہا اے حبیب کردگار، اور یا رسول اللہ سن لیجیے میری فریاد کو، یا رسول اللہ سن لیجیے میری فریاد کو، کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری پکار، کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری پکار، اور غم زدہ یوں نہ ہوا ہوتا عبید قادری، غم زدہ یوں نہ ہوا ہوتا عبید قادری، اس برس بھی دیکھتا گر سبز گنبد، ہاں اس برس بھی دیکھتا گر سبز گنبد کی بہار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار۔ علامہ صاحب، آپ نے افطار کے بارے میں ہمیں بتایا، ہمارے ناظرین کو بتایا، اب کچھ سحری کے ٹائم میں کس طرح کی مناجات ہونی چاہیے، کیا اہتمام ہونا چاہیے کہ وہ اچھا سا ماحول ہو گھر میں سحری کے وقت؟ دیکھیے، سحری کا جو وقت ہوتا ہے وہ تہجد کا وقت ہوتا ہے، اور اس وقت میں انسان کی اپنی کیفیت ہر بندے کی مختلف ہوتی ہے۔ جو بندہ اگر سحری تک جاگ رہا ہوتا ہے تو اس وقت آ کر وہ تھک چکا ہوتا ہے، اور بعض لوگوں کی روٹین میں ہوتا ہے کہ وہ پہلے سو جاتے ہیں تو سحری کے لیے اٹھتے ہیں۔ تو اس لمحے جب آپ نے پتہ نہیں نوٹ کیا ہو نہیں کیا ہو، میں نے خود بھی نوٹ کیا ہے کہ جب ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں، عام روٹین میں اگر ہمیں کوئی اس لیے اٹھائے، چاہے ہمیں یہ کہے کہ بھائی کھانا کھانا ہے یا سحری کرنی ہے، تو ہم آسانی سے نہیں اٹھ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کی برکت ہے کہ سحری کے لیے لوگ اٹھتے ہیں تو بالکل فریش ہو جاتے ہیں، اور فریش ہو کر پھر تہجد بھی ادا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں، اور اس وقت سحری کے وقت میں، کیونکہ بالکل فجر کا وقت شروع ہونے والا ہوتا ہے، اس وقت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جس طرح ہم نے ایک روزہ خیر کے ساتھ گزار دیا، یا ہم نے اتنے روزے خیر کے ساتھ گزار دیے، یا اللہ آج جو میں نیا روزہ رکھنے جا رہا ہوں، یا اللہ اس میں بھی میرے لیے برکت فرما، اور اسے بھی آسانی کے ساتھ میں پائے تکمیل تک پہنچا سکوں۔ اور ایک خاص دعا یہ کریں کہ اللہ جو روزے کا اصل مقصد ہے وہ مجھے حاصل ہو جائے۔ روزے کا اصل مقصد یہ ہے کہ روزہ جو ہے انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، بے حیائی سے بچاتا ہے،
اور بہت ساری ایسی رذیل خصلتوں سے انسان کو بچا دیتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں، یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ اگر آپ روزے کی حالت میں ہیں، اگر آپ کا کسی سے جھگڑا بھی ہو جائے گا تو آپ کے ذہن میں فوراً آئے گا یار میں روزے سے ہوں، میں اس سے نہیں الجھتا. تو یہ روزے کی برکت سے آپ کسی سے جھگڑے سے بچ جائیں گے. اگر آپ کو کسی نے غصہ دلایا تو روزے کی برکت سے آپ سامنے سے گالم گلوچ نہیں کریں گے. روزے کی برکت سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان بے نمازی ہوتا ہے، لیکن روزے کی برکت سے وہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے، اسے ہوتا ہے کہ یار میں روزہ بھی رکھا ہے تو نماز کیوں نہ پڑھوں، تو وہ نماز بھی پڑھتا ہے. تو روزے کی برکتیں تو بے شمار ہے. تو یہی دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں روزے صحیح معنی میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے روزوں کو مقبول فرما. آمین. کیونکہ ہمیں نہیں معلوم روزے کے اندر کوئی غلطی ہو جائے اور ہمارا روزہ ٹوٹ جائے، فاسد ہو جائے. کیونکہ روزہ اگر فاسد ہو گیا اور ہمیں پتہ چل جائے تو پھر اس کی قضا انسان جتنی بھی کر لے لیکن اس رمضان کے روزے کی برکت نہیں پا سکتا. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنی میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. آمین. یادگار رمضان ٹرانسمیشن جاری و ساری اور اب ہم اختتام کی طرف ہی جا رہے ہیں. تو عرفان بھائی، عموماً جماعتوں میں میرا جانا ہوتا ہے اور بہت عرصے سے میں یہ سوچتا تھا کہ یار یہ جماعتیں جو ہیں ہماری صرف زکوٰۃوں پہ ہی کیوں چل رہی ہیں. اب جو دور ہے 2024 میں ہمیں، اور اتنا سخت دور ہے، اتنا مشکل کا دور ہے، تو اس میں جو ایک سفید پوش انسان ہے جس کی سیلری پرسن ہے، اگر وہ 40-50 ہزار روپے کماتا ہے تو بڑا مشکل ہے گزارا. اور کوئی کسی کو کہہ بھی نہیں سکتا یار میرے گھر میں آج تیل نہیں ہے، یا آج میرے گھر میں گھی نہیں ہے، یا آج میرے گھر میں فلاں چیز نہیں ہے. کس کو کہے، کہاں کہے؟ تو آپ جو ڈونرز ہیں آپ کی جماعت کے بھی اسپیشلی، ان سے آپ کیا ریکویسٹ کرنا چاہیں گے کہ یار کیونکہ آپ تو فیس کر رہے ہوں گے، میں تو بول رہا ہوں، تھوڑی بہت اپنی بات بتا رہا ہوں، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں عبدالرحمن بھائی، یہ جو آپ نے بات کی نا، یہ برسا برس سے جماعتوں میں ڈسکشن میں آتی ہے، لیکن پچھلے 1-2 سال میں یہ بات جتنی برائٹلی سامنے آئی ہے نا کہ سفید پوش طبقے کا کس طرح خیال رکھا جائے، کس طرح اس کو دیکھا جائے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اس وقت 80-90,000 ارننگ کرنے والا بندہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے. چھوٹی سی فیملی، بچوں کی تعلیم پہ جاتا ہے تو دوائیاں رکتی ہیں، دوائیاں کراتا ہے تو یوٹیلیٹی نہیں بھرتا. بچی کی ایک شادی ہوئی، ایک علاج کا کوئی پرائیویٹ ہاسپٹل کا بل آ جائے تو وہ دھڑ سے غربت کی لکیر کے نیچے چلا جاتا ہے ایک بل سے. تو سفید پوش تو سب سے زیادہ پریشان ہے، جیسا کہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ پریشانی ہے اس سفید پوش کی کہ وہ کسی کے آگے بول بھی نہیں سکتا ہے. میرا عموماً ماننا ہے کہ میں جماعتوں میں یہ بات کہتا ہوں کہ یا ہم جب 14-22 لوگوں کی ٹیم بنتے ہیں، کیوں بنائی جاتی ہے؟ زکوٰۃ لے کے بانٹ تو آفس سیکرٹری کا ایک بندہ پیڈ آپ رکھ لو، وہ بھی کر سکتا ہے. 14 اور 22 لوگوں کی ٹیم کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے ارد گرد، اپنے معاشرے میں، اپنے رشتہ داروں میں، دوستوں میں خیال کرے، دیکھے کہ کون آپ کو دکھتا ہے سفید پوش ہے جو آواز نہیں پہنچاتا، اور ہم سب کا فرض ہے اس تک جائیں اور اس کو کہیں. وہ اگر ہم سے مدد نہیں لے رہا ہے تو وہ ہم پہ احسان نہیں، ہم اس پہ احسان نہیں کر رہے، وہ ہم پہ احسان کر رہا ہے کہ ہمیں اس قابل کر دیا کہ ہم اس کی مدد کر رہے ہیں اور وہ ہماری مدد کو ایکسیپٹ کرتا ہے. سفید پوش اتنی آرام سے ایکسیپٹ بھی نہیں کرتا ہے. یہ بیسکلی ہماری ذمہ داری ہے، سب سے پرائم ذمہ داری جماعت میں جو بیررز ہیں ان کی ذمہ داری ہی یہی ہے کہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں. کچھ لوگ تو عادی ہوتے ہیں نا، وہ تو ہر چیز میں آ جاتے ہیں، دادا بھی لے رہا تھا. تو اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو شرم کے مارے نہیں آتے، واقعی نہیں آتے. ایون جماعت میں آ کے پلٹ کے چلے آتے ہیں کہ یار فلاں میرا رشتہ دار یہاں بیٹھا ہوا ہے، وہ پلٹ کے چلا جاتا ہے. بہت بڑی ذمہ داری ہے، جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں وہ خاص طور پر خیال کریں، دیکھیں کہ کیا کون لوگ ہیں جن کو ہم ڈھونڈ سکتے ہیں. ایک تو یہ پوائنٹ ہو گیا. دوسرا یہ پوائنٹ ہے کہ سفید پوش کے لیے بہت سارے لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف میں نہیں آتے ہیں، لیکن وہ وقتی طور پہ اتنے پریشان ہیں، پھر یا تو وہ سود پہ جاتے ہیں یا وہ کسی سے قرض اٹھاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حتی الامکان کوشش کرو قرض نہ لو. قرض جس دروازے سے آتا ہے عزت اسی دروازے سے باہر جاتی ہے. اور صدقہ خیرات یا زکوٰۃ گو کہ ہمارے معاشرے میں بڑا عجیب سمجھاتا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے اس کو جائز قرار دیا ہے، یا اللہ پاک نے جائز قرار دیا جن پر یہ مصارف کے اندر آتے ہیں. پتہ نہیں ہم دوستوں سے قرضہ لے لیتے ہیں، اگر تکلیف ہے تو جماعت میں نہیں آئیں گے. کیوں نہیں آتے ہو؟ خیرات خیر سے ہی شروع ہوئی ہے، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. کل کو کوئی بھی جگہ ہو سکتا ہے، آپ دینے والوں میں ہو سکتے ہو، دینے والا لینے والے میں ہو سکتا ہے، یہ تو میرے رب کے ہاتھ میں ہے نا. تو اس میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو ڈونرز ہیں نا،
अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ज़कात तो करोड़ों में आ जाती है, जनरल फंड जो है ना वो नहीं आता है। हमने एक सिलसिला शुरू किया था कि हमने अपनी कम्युनिटी में एक आवाज़ मारी थी कि हर आदमी जो साहिब हैसियत है वो 1000 माहाना के हिसाब से 12,000 रुपये, जैसे आप अब्दुल रऊफ भाई, मैं आपसे कहूँगा आप ज़कात से हट के 12,000 रुपये हमें साल के आप एक साथ यकमुश्त आज दे दें। हमें ये 100 मेंबर हमने खड़े किए और 12 लाख रुपए हमने ये एक ही दिन में या एक महीने के अंदर हमने इन 100 मेंबर से 12,000 रुपये महीना 1,000 रुपये के हिसाब से जनरल फंड ले लिया। उस 12,000 जब 12,000 के 100 मेंबर हुए तो 12 लाख रुपए हो गई। उस 12 से हमने इन सफ़ेद पोश लोगों की मदद करना शुरू की, क्योंकि ज़कात नहीं है। कुछ को अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए उनको माइक्रो फाइनेंस लोन देना शुरू किए, लाख रुपए 50,000। अच्छा, ये 1 साल की प्रैक्टिस थी। दूसरे साल ये 24 लाख होता है, तीसरे साल 36 लाख होता है। कुछ पॉलिसीज़ बनानी होती हैं आपको उस क्राइटेरिया के अंदर रहते हुए कि भाई आप अपने डोनर के पास जाके उन पर भी बोझ ना लगे। 1,000 रुपये आजकल कोई आदमी के लिए इतनी मुश्किल बात नहीं है। हर मेमन आज अगर सोच लेना कि मैं अपनी जमात में जाके 1,000 रुपये हर महीने दे दिया करूँगा ज़कात से हट के, बहुत सारे लोग ज़कात ब्रैकेट में गिरने से बच जाएंगे। थोड़ा हम अगर सोचें ना, हल निकल आता है, हर चीज़ का हल है। थोड़ा अगर सोचें और लोग उस पर अमल करें तो ये इतना मुश्किल भी नहीं है। 2.5% ज़कात अगर मुसलमान वाकई निकाल दे तो यहाँ पे गुर्बत वैसे ही ख़त्म हो जानी है। लेकिन हमारे यहाँ नहीं पता लोगों को इतना, वो अपनी मर्ज़ी से बगैर कैलकुलेशन निकाल देते हैं, लमसम दिया दे दिया, 1 रुपया भी कम आपकी ज़कात ही नहीं हुई। तो बड़ी कैलकुलेट करें, इसको निकालें, जनरल फंड से भी कुछ ना कुछ दें, जो अल्लाह ने आपको इस्तात दी है उस हिसाब से दें, ताकि उन सफ़ेद पोश लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ हो सके। हम अक्सर कहते हैं ना, दुआओं में याद रखना, दुआओं में याद रखना, कहना चाहिए, अच्छी बात है। दुआओं में याद रखना और दुआएं निकलवाना दो डिफरेंट चीज़ें हैं। जब आप किसी की मदद करते हैं ना सफ़ेद पोशी खाते हो, तो फिर वो दुआएं निकलती है ना, वो दुआएं मंगवाने से बहुत आला दर्जे पे फाइज कर देती है आपको अल्लाह की नज़र में। तो हम सब की ये जिम्मेदारी है, अपने अपने तौर पे सोचें किस तरह हम लोगों की मदद कर सकते हैं। हकीकतन हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। जितना फंड्स हर साल बढ़ता है, मसाइल इससे 4-6 गुना ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं और बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो कल को क़यामत के दिन हम सबकी भी पकड़ होनी है। अगर आज रऊफ भाई के पास पैसे हैं और रऊफ भाई के बराबर वाला इरफान कमज़ोर है, तो रऊफ भाई की भी पकड़ है, इरफान की भी पकड़ है। हम सबको ध्यान रखना है, हम सबको ख्याल रखना है चीज़ों का। अपने इर्द गिर्द देखें, लोगों को तलाश करें, उनकी मदद करें, जो प्रोफेशनल हैं उनसे इज्तनाब करें, पहचानें लोगों को और अपने लोगों की मदद करें। इंशाअल्लाह ताला जब हम नियत करेंगे, आप 1 कदम अल्लाह की राह में चले, अल्लाह दौड़ते हुए 6 कदम भागते हुए आएंगे। तो आप नियत करें, कोशिश करें, बाकी मेरे रब का काम है। बेशक इरफान भाई की बात को मैं कंटिन्यू करूंगा कि जी आप लोग, ये इरफान भाई ने आइडिया दिया है कि जी 1,000 रुपये महीना सफ़ेद पैसे में से अपनी अपनी जमातों को दे, ताकि उनके पास एक फंड जनरेट हो। और जमातों को भी चाहिए कि अपनी मैनेजिंग कमेटी में इस तरह की बात लाएं, इस तरह के जो है प्रोजेक्ट्स लाएं, ताकि उस पर काम हो सके। ये जो बात इन्होंने की, बड़े सख्त हालात हैं, और मैं तो ये सोशल मीडिया तब अब शुरू किया है मैंने। मैं बेसिकली सोशल वर्कर ही हूँ, और बहुत से लोग सपोर्ट भी करते हैं, बहुत से लोग मुझे फ़ोन भी करते हैं सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि वॉइस ऑफ मेमन को लोग अब ऐसा समझते हैं कि जी मैं लोगों की मदद करूँगा और कुछ ना कुछ यहाँ से होगा। तो एक साहब हमारे, मेरे वेल विशर हैं हमारे, वो जब भी कोई मसला होता है तो USA में होते हैं हमारे मोहम्मद इकबाल भाई, उनसे मैं कहता हूँ, वो कुछ ना कुछ कर देते हैं। फिर एक हमारे और साहब हैं सरफराज खानानी साहब, माशाल्लाह वो भी हमें कुछ। तो आज अभी मैं हाल ही में राशन देने गया एक जगह पे। राशन में मेरी आदत है, मैं जो जिम्मेदारी लेता हूँ तो खुद ही पूरी करता हूँ, तो राशन में उस जगह तक पहुँचाता हूँ। तो राशन देने गया तो एक मेरी बहन थी, उन्होंने फिर बाद में मुझे फ़ोन किया, हज़ारों कतार रो रही थी, क्योंकि आज के दौर में सिर्फ राशन दे देना नहीं है। और मैं बेबस था कि मेरे तो 1500 रुपये का एक लिफाफा राशन के साथ तो मुझे कहा गया था, तो मैंने वो दिया था। तो उसके बावजूद वो जो रो रही थी ना, तो मैं समझ गया था उनकी बात कि भाई उनकी परेशानी उससे ज़्यादा है। तो मैं तो सिर्फ कोशिश कर सकता हूँ अपने इस चैनल के थ्रू, क्योंकि मैं खुद एक नौकरी करता हूँ, पार्ट टाइम ये मीडिया चलाता हूँ, यहाँ से कुछ जनरेट नहीं करता। तो अपने करीब ज़रूर देखें, खुदा की कसम मैं खुद भी नौकरी करता हूँ, तो मुझे अंदाज़ा है कि कितने सख्त हालात हैं। तो आप लोग अपने करीब ज़रूर देखें, और बहुत सख्त हालात हैं।
اچھا ایک میں چھوٹی سی بات آپ کی تو مجھے یاد آئی ہے, میں آپ کو اس پہ تھوڑا سا کروں. ہم جماعتوں میں جب کام کرتے ہیں تو کچھ چیزیں ہم بھی آبزرو کر رہے ہوتے ہیں کہ یار کیا چیز ہم ٹھیک کر رہے ہیں, کیا چیز غلط ہو رہی ہے. جو آپ نے راشن کی بات کہی تو میں تمام مخیر حضرات سے ایک بات اور کہتا ہوں کہ بے شک راشن ایک ایسی چیز ہے جو کسی کو کھانا کھلانا اس سے بڑی نیکی, بہت بڑی نیکی ہے, لیکن ہمیں اس کو بھی ہمیں تھوڑا کیلکولیٹ کرنا چاہیے. جماعت میں اندر میں نے یہ 4-5 سالوں میں بڑا آبزرو کیا ہے, راشن اتنا ہو جاتا ہے کہ جو اگر میری ضرورت ہے ایک راشن کی, میں لے گیا تو مجھے رؤوف بھائی بھی راشن دے رہے ہیں, مجھے فیضان بھائی بھی, مجھے ہر کوئی راشن دے رہا ہے. اینڈ یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس ضرورت سے زیادہ راشن جمع ہو گیا اور اب میں اس راشن کو میں جا کے بازار میں بیچتا ہوں, وہ 5000 کا پیکٹ میں 2000 میں بیچ دیتا ہوں. تو خدا را اس کو بھی دیکھیں, صرف راشن ہی ضرورت نہیں ہے, لوگوں کے قرضے ہیں, لوگوں کی بچیاں بیٹھی ہیں, جہیز نہیں ہے, لوگوں کے پاس بیماریاں ہیں, دوائیاں نہیں ہیں, کرایہ کے دینے کے پیسے نہیں ہیں. اولڈ سٹی ایریا میں لوگوں کی بجلی کے بل نہیں بھرتے, وہ کنڈے مارتے ہیں, ان کو لاکھوں روپے میں پینلٹی آ رہی ہے. پگڑی کے مکانوں کے معاملات بہت زیادہ برے ہو چکے ہیں. راشن از ناٹ اونلی تھنگ, ہر چیز ہمیں دیکھنی ہے, ہر چیز پہ دھیان رکھنا ہے. خدا را اس کو بھی دیکھیں. مخیر حضرات, میں اکثر یہ دیکھتا ہوں, بہت سارے مخیر حضرات کو میں نے دیکھا ہے بھر کے راشن جماعتوں میں بھیجتے ہیں, تو وہ پلیز دیکھیں کہ ہر کوئی راشن نہ کرے, اتنا کیلکولیٹ کریں کہ جس کی جو ضرورت ہے وہ دیں. میں ایک دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, ہر گھر میں راشن, مستحق گھر میں راشن ضرورت سے بہت زیادہ جا رہا ہے. سب اس کو خیال کریں, ہر جماعت اس کو خیال کریں, اور مخیر حضرات بھی اس پہ زور نہ دیں, کیونکہ ہماری مجبوری ہے کہ مخیر حضرات کہتے ہیں جی ہمارے پیسوں سے راشن ہی آنا چاہیے تاکہ وہ وقت پہ لگ جائے. آپ جماعتوں پہ بھروسہ کیجئے اور دیگر معاملات کے لیے جماعت کو چھوٹ دیجئے, اس کو ملکیت دیجئے. کسی کو دوائیوں کی ضرورت ہے, کسی کی بچی کی شادی کی ضرورت ہے, کوئی قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے, راشن سے پیٹ تو بھر جائے گا, مسائل حل نہیں ہوتے ہیں. تو پلیز اس کو بھی دیکھیں ذرا. بہت شکریہ عرفان صاحب. اب ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں, تو حافظ صاحب چند اشعار مناجات کے توبہ قبول ہو کچھ اشعار. یا رب میں گناہ گار ہوں, توبہ قبول ہو, اس سیاہ پہ شرمسار ہوں, توبہ قبول ہو. جاسوس و دل فگار ہو, توبہ قبول ہو. سرتاب انکسار ہو, توبہ قبول ہو. توبہ قبول ہو, میری توبہ قبول ہو. توبہ قبول ہو, میری توبہ قبول ہو. میں تو سمجھ رہا تھا کہ دولت ہے جس کے پاس, اس کو نہ کوئی خوف ہے, اس کو نہ کچھ ہراس. میں تو سمجھ رہا تھا کہ دولت ہے جس کے پاس, اس کو نہ کوئی خوف ہے, اس کو نہ کچھ ہراس. لیکن وہ میری بھول تھی, اب میں ہوں مغویاس. لیکن وہ میری بھول تھی, اب میں ہوں مغویاس. توبہ قبول ہو, میری توبہ قبول ہو. توبہ قبول ہو, میری توبہ قبول ہو. توبہ قبول ہو, میری توبہ قبول ہو. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ یا رحمن الرحیم, یا اللہ جو اس نشست کے اندر ہم نے جو کچھ سیکھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں, یا اللہ انہیں بھی اس کی برکتیں عطا فرما. یا اللہ افطار کا وقت ہے, یا اللہ اس کی خوب برکتیں ہمیں عطا فرما. افطار کی رونقیں دیکھنا نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم. یادگار رمضان ٹرانسمیشن دیکھتے رہیے وائس آف ایمن نیوز پہ. لائک کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب کریں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.